بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امانت علی اور یہ میرا چینل ہے یوٹیوب فیس بک کا چینل فلسطین اسرائیل جنگ۔ اس میں ہم یہی بات کرتے چلے آ رہے تھے کہ جو موجودہ جغرافیائی صورتحال ہے مڈل ایسٹ کی، لیگ آف نیشنز، اسرائیل کا قیام اور دیگر جو ایران پاکستان کشیدگی کے حوالے سے اور جو مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے اس صورتحال میں، تو اس میں ہمارا یہ ایک موضوع یہی بھی چل رہا تھا کہ ہم دیکھیں کہ یہ فلسطین کو کیسے تقسیم کیا گیا اور کس طرح سے اسرائیل کا قیام وجود میں آیا، کس طرح اسرائیل وجود میں آیا۔ تو اس میں ہماری بیچ میں یہ ٹچ دیتا رہا میں کہ یہ ریزولوشن 181 کا ریفرنس بھی میں دیتا رہا، لیکن اس میں ڈیٹیل میں تھوڑی سی بات نہیں ہو سکی کیونکہ دیگر موضوعات زیادہ اہم تھے کرنٹ سچویشن کے حوالے سے، اس لیے میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گیا۔ تو ابھی میں تھوڑا سا اس پہ بات ڈیٹیل میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین پر 1922 سے لے کر 1947 تک یہ برطانیہ کی حکومت رہی، اور 1947 میں اس کا مینڈیٹ وہاں ختم ہونے کے بعد برطانیہ نے جو اس کے 1922 سے لے کر 1947 تک یہودیوں کی جو آباد کاری تھی فلسطینی میں وہ تیزی سے بڑھی، جس کی وجہ سے عرب اور جو فلسطینی عرب تھے اور یہودی تھے ان کے درمیان کافی تناؤ بڑھتا گیا۔ لیکن چونکہ اس وقت حکومت برطانیہ کی ان کو ایک کور حاصل تھا یہودیوں کو، تو عرب ممالک بھی برطانیہ کے قبضے میں تھے، اس لیے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی چھتری ان کو ملی ہوئی تھی یہودیوں کے، اس لیے وہ تیزی سے آباد اس علاقے میں ہوتے گئے۔ اس کے بعد جب برطانیہ کا یہاں اقتدار ختم ہوا تو اس نے یہ معاملہ جو فلسطین کا جو قسمت کا جو فیصلہ تھا وہ یو این او کو ریفر کر دیا، اور پھر یو این او نے اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن اسپیشل کمیشن آن پیلسٹائن قائم کیا جو 11 ممالک پر مشتمل تھا، اور اس کو یہ مینڈیٹ سونپا گیا کہ وہ پیلسٹائن کے اوپر ورک کرے اور اپنی تجاویز جلد سے جلد جنرل اسمبلی میں پیش کرے تاکہ اس کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ اس کمیشن نے کام کیا اور اپنی تجاویز دو تین پرپوزل تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ فلسطین کو تقسیم کر دیا جائے اور 2 علیحدہ ریاستیں بنا دی جائیں، فلسطین اور یہودیوں کی ریاست جو جس کو اسرائیل کہا جائے گا۔ ایک تو یہ پرپوزل تھی۔ دوسری پرپوزل یہ تھی کہ اس کو ایک ہی ملک رکھا جائے اور 2 خود مختار علاقے یہودیوں کا اور مسلمانوں کا علیحدہ فلسطینیوں کا علیحدہ علاقہ ہو جو خود مختار ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور پرپوزل بھی دی گئی لیکن اس کو کنسیڈر نہیں کیا کہ اس پہ کوئی ورکنگ نہیں ہوئی۔ انہوں نے پہلی پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا کہ اس فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک عرب ریاست ہو یعنی فلسطین اور دوسری ریاست جو ہے وہ یہودیوں کی ہو۔ لیکن مسلمانوں نے تمام تجاویز کو جو بھی پرپوزل اس حوالے سے فلسطین کو تقسیم کرنے کے حوالے سے دی گئی سب کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کو ماننے سے انکار کیا۔ اس کے بعد پرپوزل جو فرسٹ پرپوزل تھی کہ فلسطین کو تقسیم کر دیا جائے، اس کے اوپر ریزولوشن 181 جنرل اسمبلی میں پیش کی گئی۔ اس کے اوپر یہودیوں نے اور ان کی جو پرو جیوز لابنگ بہت زیادہ ہوئی اور وہ بالآخر اس ریزولوشن کو پاس کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ شروع میں تو اس کے اوپر بہت بے یقینی پائی جا رہی تھی لیکن بالآخر وہ اس میں کامیاب ہو گئے اور اسرائیل کے قیام کا راستہ ہموار ہو گیا۔ یہ ریزولوشن 29 نومبر 1947 کو پیش کی گئی تھی اور پاس بھی ہوئی، اور اس کے حق میں 33 ووٹ آئے، اس کی مخالفت میں 13 ووٹ آئے۔ 10 ممالک نے اس کی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، اور امریکہ نے فی الفور اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور اس کے فوراً بعد ہی ایران نے بھی تسلیم کر لیا۔ چونکہ ایران اس کی پارٹیشن کی مخالفت گو کہ کر چکا تھا، لیکن جیسے ہی یہ قرارداد پاس ہوگی امریکہ نے اس کو تسلیم کیا، اس کے فوراً بعد ایران نے بھی تسلیم کر لیا۔ یہ پہلا اسلامی ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ بہرحال اس کے بعد سے یہودیوں نے بڑی اس کو ایکسیپٹ کیا اور اپنی پلاننگ کے تحت انہوں نے یہ بار ان کے پہلے جو وزیر اعظم تھے بن گورین، انہوں نے کہا کہ یہ پہلا سٹیپ ہے، ہم آہستہ آہستہ یہ سارے علاقے پہ قبضہ کریں گے۔ تو اسی کے تحت وہ آج کے جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی پس منظر، ابھی تک وہ اسی پلاننگ کے تحت وہ چلتے وہ سارے علاقے پہ قبضہ کرنے کا خواب رکھتے ہیں۔
تو اسی پلاننگ کے تحت انہوں نے امریکہ پہ، یورپ میں اور دیگر جو مغربی ممالک تھے ان کو اپنی اس میں حمایت میں رکھا، وہاں پہ بہت زیادہ لابنگ کرتے رہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے ممالک اس ٹائم بھی ان کی بیک پہ ہیں، وہ اس ٹائم بھی اس بیک پہ تھے۔ ریزولوشن 181 کے تحت 42% جو ایریا تھا فلسطین کا وہ فلسطینیوں کو دیا گیا، عربز کو دیا گیا، یعنی کہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے فلسطینی عرب، ان کو 42% دیا گیا، اور یہودیوں کو 56% علاقہ دیا گیا جو باہر سے وہاں پہ آگے وارد ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں علاقوں میں قبضہ کیا تھا۔ اس طرح سے اس قرارداد میں ہی زیادتی کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 11,100 اسکوائر کلومیٹر کا جو علاقہ تھا وہ فلسطینیوں کو دیا گیا، جبکہ 14,100 اسکوائر کلومیٹر کا جو ایریا تھا وہ یہودیوں کو دیا گیا، اور جو 2% علاقہ تھا وہ یروشلم، بیت اللحم اور جو اس کے ارد گرد کے علاقے تھے ان پہ مشتمل تھا، اور وہ انٹرنیشنل رجیم کے انڈر ایک اسپیشل سٹیٹس تھا اس علاقے کا، وہاں پہ وہ ڈی ملٹرائز علاقہ تھا، وہاں پہ کسی پہ پابندی نہیں تھی، کیونکہ وہ مذہبی حوالے سے تمام یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے محترم جگہ تھی، اس لیے اس کو ایک اسپیشل سٹیٹس کے طور پر دیا گیا، اور وہ 2% کا علاقہ تھا۔ اس تقسیم کو ظاہر ہے کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اسپیشلی جو مسلمان ممالک تھے، جو عرب ممالک تھے، انہوں نے اس کو یکسر رد کر دیا، اور ان کا یہ بنتا بھی تھا اور یہ غیر قانونی بھی تھا، کیونکہ ایک علاقے کو اگر آپ تقسیم کر رہے ہیں تو اس کو آبادی کے تناسب سے دیکھتے، 10%، 15%، 20% یہودیوں کو دیتے، باقی عربوں کو دیتے، کیونکہ وہاں کے وہ آبائی علاقے تھے ان کے، وہاں پہ وہ عرصے سے وہاں پہ چلے آ رہے تھے نسلوں سے۔ لیکن یہ تقسیم ظاہر کرتی ہے کہ مغرب نے وہاں پہ تعصب سے کام لیا۔ ساتھ ہی جو دفاعی اہمیت کے جو ایریاز تھے وہ اسرائیل کے حوالے کیے گئے۔ ابھی شروع میں نے اس ویڈیو کے میپ دیا ہے جو اس ٹائم پلان تھا تقسیم کا، وہ آپ اگر دیکھیں غور سے تو جتنے بھی دفاعی اہمیت کے ایریے تھے زیادہ تر وہ یہودیوں کے حوالے کیے گئے، اور مسلمانوں کو ایک کارنرز یا کونوں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ یہ ایک قوت کے طور پر اسرائیل کے لیے کوئی تھریٹ نہ بن سکے۔ اور دوسری جو اہم بات تھی کہ چونکہ یہاں سے برطانیہ جا رہا تھا اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہم چلے بھی جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ ہمارا کوئی نہ کوئی پولیس مین ہو جو یہ نہر سویز اور ریڈ سی کی حفاظت کر سکے اور یہاں پہ وہ ہمارے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یمن کے جو حوثی ہیں انہوں نے یہ ریڈ سی کا جو علاقہ ہے یہاں اس کو ڈسٹرب کیا، اس روٹ کو، تو سارا یورپ اور جو مغرب ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا، ساری تجارت دنیا کی جو ہے وہ مشرق اور مغرب کی کافی ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ ہمارا یہ علاقے پہ بھی کنٹرول رہے، اسی تناظر میں بھی انہوں نے یہاں پہ وہ چاہ رہے تھے کہ اسرائیل اور ایک ایسا ملک ہو جس کو ہماری چھتری حاصل ہو اور ہمارے مفادات کے لیے کام کرے، ہم اس کی سیکورٹی کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پہ اور ہر حوالے سے اس کو کور دیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج وہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے، آج کوئی ابھی ڈکی چھپی کوئی بات نہیں ہے، میڈیا پہ ہر چیز آ رہی ہے۔ نہر سویز کو 1956 میں صدر جمال ناصر جو مصر کے صدر تھے انہوں نے بند کر دیا تھا، تو اس کی اتنی اہمیت تھی کہ فرانس اور برطانیہ ڈائریکٹ جو ہے ان کی مصر سے اس مسئلے پہ نہر سویز کو کھولنے کے لیے باقاعدہ جنگ ہوئی، تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو نہر سویز ہے یہ شاہراہ ہے یورپ کی اور ایشیا کے درمیان تجارت کے لیے، تو اس لیے آج یمن نے ان کی رگ پہ، شاہراہ پہ یعنی کہ ہاتھ رکھ دیا ہے، اور جو ان کی تجارت ہے یورپ کی وہ ساری ڈسٹرب ہو گئی ہے، اور اسرائیل کی کو کمک پہنچانا ان کے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر مسلمان ممالک رشیا، چائنا کے تعاون سے ایک مضبوط دفاعی بلاک میں بدلتے ہیں اور اس رستے کو بند کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یورپ اور امریکہ جو ہے وہ ان کے قدموں میں آگے رہیں گے، اور اسرائیل کے قیام کے لیے اسرائیل کو بھی تمام مسلمانوں کی شرائط ماننی پڑ جائیں گی، بشرطے کہ یہ مسلمان جو آپس میں پہلے متحد ہوں، پھر وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ ایک مضبوط شرائط پہ جو ہے نا ایک دفاعی معاہدے میں اپنے آپ کو لنک کریں۔ اس طرح سے فلسطینیوں کو بھی اور مسلمانوں کو، عرب ممالک کو اور مسلمانوں کے اوورال مفادات کو بچایا جا سکتا ہے، ان کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔
اور اگر یہ جنگیں مسلمانوں کے درمیان جو آپس کے اختلافات ہیں یہ ختم نہ ہوئے تو معذرت کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ بہت آگے تک چلا جائے گا۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔